بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن لیکچرر اسلامیات کی تیاری کے حوالے سے القرآن کے پیپر سے ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کے 2 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ آج تیسرا حصہ ہے جس کا تعلق نسخ سے ہے، ناسخ منسوخ سے ہے۔ انسانی طبائع اور مزاجوں کے پیش نظر شرعی احکام مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں جن میں تدریج کا اصول کار فرما رہا ہے۔ حالات و واقعات کے پیش نظر متقدم احکامات کو متأخر احکامات سے اٹھا دیا گیا، رفع کر دیا گیا تاکہ بندوں کو سہولت ہو اور وہ پوری دل جمعی سے اپنے پروردگار کے احکامات کی تعمیل کریں۔ سابقہ سابقہ شریعتوں میں نسخ واقع ہوا، اس بارے میں تو مسلم علماء کا اتفاق ہے۔ کیا قرآن پاک میں بھی کچھ آیات منسوخ ہوئیں؟ اس میں مسلم علماء کے درمیان بحث ہوئی ہے۔ جمہور کے نزدیک قرآنی آیات میں بھی نسخ واقع ہوا ہے، جبکہ بعض اہل علم کی رائے اس کے برعکس ہے۔ تو آج کی گفتگو نسخ کے حوالہ سے جو اہل علم کا موقف ہے، نسخ کی اقسام، شرائط، ارکان و دیگر متعلقہ اہم مباحث کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نسخ کا لغوی و اصطلاحی معنی: کسی شے کو زائل کرنا، مٹا دینا، اٹھا لینا اور اس کی جگہ کسی اور کو لے آنا۔ جیسے عربوں کا قول ہے نسخت الشمس الظلہ، سورج نے سایہ کو زائل کر دیا۔ یا جیسے عربی کہتے ہیں نسخت الریح آثار القوم، ہوا نے، آندھیوں نے قوم کے قدموں کے نشانات کو مٹا دیا۔ اور شرعی مفہوم بیان کرتے ہوئے ابن جزی الکلبی مالکی متوفی 741 ہجری لکھتے ہیں رفع الحکم الشرعی بعد ما نزل، کہ حکم شرعی کو بعد میں نازل ہونے والے حکم سے اٹھا لینا۔ امام خازن متوفی 741 ہجری وہ لکھتے ہیں کہ علماء کی اصطلاح میں نسخ عبارت عن رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ، کسی حکم شرعی کو ایسی شرعی دلیل سے اٹھانا جو اس سے متأخر ہو۔ لہذا نصوص کی صحیح معرفت، موقع اور محل کی تعیین، ان کے لیے نسخ کے علم سے واقفیت نہایت ضروری ہے تاکہ منسوخ پر عمل نہ ہو اور موجودہ و باقی اور بعد میں آنے والے حکم پر عمل کیا جائے۔ نسخ کے علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھا لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا اتعرف الناسخ والمنسوخ، بھائی آپ ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا لا۔ قال فاخرج من مسجدنا، ہماری مسجد سے نکل جا اور آج کے بعد بیٹھ کر ادھر وعظ و تذکیر نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اعلمت الناسخ والمنسوخ، کہ تم ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا ہلکت و اہلکت، کہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔
اس لیے کہ جب پتہ ہی نہیں کہ ناسخ کون سا ہے منسوخ کون سا ہے تو عین ممکن ہے کہ انسان لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے منسوخ حکم پر عمل نہ شروع کر دے۔ اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بحث کی طرف کہ نسخ کا انکار کس نے کیا، نسخ کے منکرین کون تھے؟ یہود نسخ کا انکار کرتے تھے، وہ نسخ اور بدعا کو ایک ہی شے سمجھتے تھے۔ بدعا کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک چیز کا ارادہ کر لیا اور پھر اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا، یہ بات اللہ کی شان کے منافی اور محال ہے، چنانچہ انہوں نے نسخ کا انکار کر دیا اور گمراہ ہوئے۔ جبکہ اہل علم کے ہاں نسخ اور بدعا میں متعدد فرق ہیں۔ امام ابو جعفر النحاس نے ان فرقوں کی طرف اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ میں توجہ مبذول کرائی ہے۔ 338 ہجری میں امام ابو جعفر النحاس کی وفات ہو رہی ہے۔ وہ اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ میں نسخ اور بدعا کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ نسخ کا مطلب بندوں کو ایک شے سے دوسری شے کی طرف پھیرنا۔ مثلا ایک شے حلال تھی اسے حرام قرار دیا، ایک شے حرام تھی اسے حلال قرار دیا۔ اسی طرح مباح کو ممنوع اور ممنوع کو مباح قرار دیا، جس کا مقصد بندوں کے مصالح کا، مصلحتوں کا اعتبار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا سے ہی ان باتوں کے انجام کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکم دینے کے بعد اسے پتہ چلے کہ میں نے جو حکم دیا اس میں یہ مسئلہ ہے لہذا اب اس کو ختم کر کے دوسرا دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو شروع سے ہی پتہ، ابتدا سے، کہ ان باتوں کے انجام اور مآل جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ ان باتوں کے انجام کو جانتا ہے۔ نمبر 3، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس حکم کا وقت فلاں وقت تک ہے جب تک اسے منسوخ نہیں کرنا، یعنی جب اسے منسوخ کرنا ہے اللہ کو پتہ ہے اس حکم کا وقت اس زمانے تک ہے۔ مثلا ایک معین وقت تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر اس سے منع کر کے کعبہ کی طرف منہ کر کے حکم دیا گیا کہ نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ اسی طرح یوم السبت، ہفتہ کے دن کی حرمت ایک خاص قوم کے لیے تھی جس میں ان کے لیے حکمت تھی، پھر بعد والوں کے لیے اس دن میں کام کاج کی اجازت اور اباحت کا حکم دیا گیا جو ان کے حق میں حکمت و ثواب ہے۔ اور بدعا کہتے ہیں جس چیز پر عزم و ارادہ کیا گیا اور پھر اسے ترک کر دینا۔ جیسے آپ کسی شخص کو کہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ اور پھر اپنی بات سے انحراف کرتے ہوئے یہ کہیں کہ نہ جاؤ۔ اس قسم کی باتیں اور حکم انسان دیتا ہے اس کے نقصان کے معلوم ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی کو کہنا کہ اس سال آپ یہ چیز کاشت کریں، پھر بعد میں کہنا کہ کاشت نہ کریں، یہ بدعا ہے کہ جس میں انسان کو نہیں پتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ پہلے وہ ایک مشورہ دے دیتا ہے، جب اسے پتا چلا کہ اس میں یہ نقصان ہے پھر وہ کہتا نہیں ایسے نہیں، آپ ایسے کر لیں۔ 5ویں صدی ہجری کے مشہور فقی خطیب بغدادی متوفہ 463 ہجری نے بھی اس کی عمدہ انداز میں تردید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بندوں کے مکلف بنائے جانے میں اہل علم کے درمیان بحث ہوئی ہے۔ بعض کے نزدیک اللہ کی مشیت ہے کہ وہ کبھی کسی فرض کا مکلف بنائے اور کبھی اس کو ساکت کر دے، اور بعض کے ہاں اس میں انسانوں کی مصالح کا اعتبار ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں ایک وقت میں جو مصلحت تھی اس کا پابند کیا گیا اور دوسرے وقت میں دوسری مصلحت کا پابند کیا گیا، لہٰذا نسخ کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے مشہور عالم، مفسر اور فقی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو 671 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں،
انہوں نے سابقہ شرائع میں جو نسخ واقع ہوا اس کی مثالیں ذکر کر کے یہود کے انکار نسخ کی تردید کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب کشتی سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، تورات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب کشتی سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرے اور تیری ذریت کے لیے علی الاطلاق ہر چلتا پھرتا جانور کھانا حلال ہے، جیسا کہ نباتات حلال ہیں، صرف خون حرام ہے۔ اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل پر بہت سے جانوروں کو کھانا حرام قرار دے دیا گیا۔ دوسری مثال امام قرطبی نے نقل کی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھائی کا بہن سے نکاح جائز تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں اور دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، پھر حکم آیا کہ ذبح نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم میں سے جو لوگ بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور پھر ان کے قتل سے منع کر دیا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں نقل کرنے کے بعد جو تجزیہ کیا ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جتنے احکامات ہیں یہ بدعہ میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان میں بندوں کو ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف منتقل کیا گیا ہے، جس کے پیچھے حکمت اور مصالح ہوتی ہیں جن کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اور اس میں عقلاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شرائع کے مختلف ہونے میں مخلوق کی دنیاوی اور اخروی مصالح کا قصد کیا گیا ہے۔ بدعہ تو تب لازم آتا اگر اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے انجام اور معال کا علم نہ ہوتا، اور جو ان باتوں کے انجام اور معال کو جانتا ہے وہ مصالح کے تبدیل ہونے سے اپنے خطابات اور احکامات کو تبدیل کرتا رہتا ہے، جیسا کہ طبیب حاذق، ایک ماہر ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب، اپنے مریض کے احوال کی رعایت میں اپنے احکامات میں تبدیلی لاتا رہتا ہے کہ آپ پہلے یہ دوائی استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اب 10 دن یہ دوائی استعمال کریں، پھر وہ تبدیل کر کے اور دوائی تجویز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خطاب تبدیل ہوتا رہتا ہے مگر اس کا علم اور ارادہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی جہت سے محال ہے۔ بعض مسلمانوں نے بھی نسخ کا انکار بئی معنی کیا کہ سابقہ شریعتوں میں نسخ ہوا ہے مگر قرآن کریم میں نسخ واقع نہیں ہوا۔ یہ موقف مشہور مفسر ابو مسلم محمد بن بحر الاصفہانی متوفہ 322 ہجری کا ہے۔ چنانچہ جمہور اور ابو مسلم اصفہانی کا موقف دلائل اور فریقین کی طرف سے دیے گئے جوابات پر تفصیلی بحث امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 606 ہجری نے کی ہے، تو وہ جلد 3 میں آپ مفاتیح الغیب میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی جمہور علماء کی رائے ان کے ہاں صحیح ہے۔ امام خازن کی رائے میں بھی جمہور علماء کی رائے صحیح ہے کہ نسخ سے مراد بعض آیات کے حکم کو بعد میں آنے والی آیات سے اٹھانا ہے۔ امام جمال الدین قاسمی متوفہ 1332 ہجری نے بھی اس پر مفصل بحث کی ہے محاسن الطویل میں، اور ابو مسلم محمد بن بحر الاصفہانی کا یہ موقف کہ نسخ جائز ہے مگر قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوا، اس کا انہوں نے تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ الغرض علماء اسلام نے نسخ کے حوالہ سے خوب بحثیں کی ہیں۔ متقدمین کے ہاں نسخ کے مفہوم میں بہت وسعت تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ تقیید مطلق، تخصیص عام، بیان مجمل اور مبہم پر نسخ کا اطلاق کرتے تھے کہ ایک آیت اگر
مطلق ہے، دوسری آیت میں اس کی کوئی تقیید آ گئی، ایک آیت عام ہے، دوسری آیت میں تخصیص ہو گئی، ایک آیت مجمل ہے، دوسری آیت میں تفصیل آ گئی، تو وہ تقیید مطلق تخصیص عام اور بیان مجمل پر نسخ کا اطلاق کرتے تھے، جبکہ متأخرین کے ہاں ان پر نسخ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس پر تفصیلی بحث امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 790 ہجری نے الموافقات میں کی ہے، جلد 3 میں دیکھی جا سکتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفہ 1176 ہجری لکھتے ہیں کہ متقدمین نے جو نسخ کا وسیع ترین مفہوم لیا تھا اس کی وجہ سے تقریباً 500 آیات منسوخ تھیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے، اور متأخرین میں سے علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری نے 20 آیات کو منسوخ قرار دیا، الاتقان جلد 3 میں یہ بحث ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان میں غور و فکر کر کے بتا دیا کہ 5 آیات منسوخ ہیں، باقی آیات پر بھی عمل ہو سکتا ہے جو الفوز الکبیر کے اندر موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، اب تفصیل کا وقت نہیں۔ اب آتے ہیں نسخ کی اقسام کی طرف۔ امام ابو زید الدبوسی جن کا تعلق فقہ حنفی سے ہے، متوفہ 430 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب تقویم الادلہ جلد نمبر 1 میں نسخ کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، اور امام ابو المظفر السمعانی متوفہ 499 ہجری نے اپنی کتاب قواطع الادلہ میں 7 قسمیں بیان کی ہیں، 7 قسمیں۔ تاہم نسخ کی 3 قسمیں مشہور ہیں جو امام برہان الدین زرکشی متوفہ 794 ہجری نے البرہان فی علوم القرآن میں نقل کی ہیں کہ النسخ فی القرآن علی 3 اضرب، کہ قرآن کریم میں نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منسوخ تلاوت دون الحکم، کہ تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم منسوخ نہیں ہوا، جیسا کہ آیت رجم الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ نکالا من اللہ، سورۃ نور کی آیت تھی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت تھی، تلاوت منسوخ ہو گئی مگر رجم کا حکم باقی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس میں آیت رجم بھی تھی، ہم نے اسے پڑھا، یاد رکھا اور اسے سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو سنگسار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی سنگسار کیا۔ پس میں ڈرتا ہوں کہ لوگوں پر زمانہ جب گزرے گا، دراز زمانہ گزرے گا، لمبا زمانہ گزرے گا، تو کہنے والا کہے گا کہ ہم اللہ کی کتاب میں سنگسار کا حکم نہیں پاتے، تو وہ ایک فریضہ کو چھوڑنے پر گمراہ ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ حالانکہ جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت بدکاری کریں اور ان پر گواہی قائم ہو جائے یا وہ اعتراف کر لیں تو اللہ کی کتاب میں اسے سنگسار کرنا ثابت ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں اس حدیث کو نقل کیا۔ باقی رہی یہ بات اور یہ سوال اور یہ اشکال کہ جب تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا تو حکم کے باقی رکھنے میں کیا حکمت؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار مقصود ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تفصیل طلب کیے بغیر حکم کا اشارہ پاتے ہی عمل کرنے کے لیے فوری تیار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محض خواب کی بنیاد پر اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے سرعت سے کام لیا، جبکہ خواب وحی کا ادنا طریق ہے۔ دوسری قسم نسخ کی جو قرآن کریم میں نسخ ہوا ہے، منسوخ الحکم دون التلاوت، کہ حکم تو منسوخ ہو گیا مگر تلاوت باقی ہے۔ اس کی مثال
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ خرچہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 سے منسوخ ہے۔ جو پہلی آیت ابھی آپ نے سنی وہ سورۃ البقرہ 240 اور یہ آیت نمبر 234 سے منسوخ ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں، وفات پا جائیں، ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، اور پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں کہ معروف طریقے پر جو چاہیں وہ کریں، تم پر پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو پہلی آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا۔ اسی طرح آیت وصیت کی تلاوت کی جاتی ہے مگر اس کا حکم باقی نہیں رہا، اس کو آیت فرائض نے جس میں حصے بیان کر دیے گئے اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ تیسری قسم منسوخ الحکم و تلاوت، کہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے، ناسخ اور اس کی تلاوت ثابت ہے۔ جیسا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے حکم سے منسوخ ہے، اور یوم عاشوراء کا روزہ رمضان کے روزوں کی فضیلت سے منسوخ ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب کی روایت کے مطابق سورۃ احزاب سورۃ بقرہ کے برابر تھی، مگر اب قرآن مجید دیکھیں تو وہ مختصر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت اور اس کا حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔ اس کی ایک اور مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو رضاعت کے باب میں ہے کہ کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن، کہ اس بارے میں جو قرآن نازل کیا گیا 10 گھونٹ مقرر تھے کہ جو 10 گھونٹ بچہ پی لے گا رضاعت ثابت ہو جائے گی، جس سے بچہ ماں پر حرام ہو جائے گا۔ پھر ان کو 5 مقرر گھونٹوں سے منسوخ کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی گئی، اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا 10 گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت کا ثبوت منسوخ ہو گیا، اور 5 گھونٹ سے ثبوت رضاعت والا حکم اس کے لیے ناسخ ہے۔ اب یہاں ناسخ اور منسوخ دونوں غیر مطلوب ہیں، جن کی تلاوت نہیں، نہ 10 گھونٹ والی آیت کی نہ 5 گھونٹ والی آیت کی۔ مگر اس پر ایک اشکال ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس کی تلاوت ہوتی رہی ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان قول مجاز پر محمول ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بالکل قریب اس کا حکم منسوخ ہوا تھا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا کہ تلاوت بھی منسوخ ہو چکی تھی، مگر لوگوں کو اس کا علم آپ کی وفات کے بعد ہوا، اس لیے کچھ لوگ اس وقت تک ان آیات کی تلاوت کرتے رہے۔ اب ہیں، یہ تو تھی نسخ کی صورتیں قرآن کریم میں۔ کہ قرآن کریم میں جو نسخ ہے اس کی 3 قسمیں: منسوخ التلاوت دون الحکم، کہ تلاوت منسوخ ہوئی حکم منسوخ نہیں ہوا،
दूसरा मनसूखुल हुक्म दून तिलावत, हुक्म मनसूख हुआ तिलावत मनसूख नहीं हुई। तीसरा मनसूखुल हुक्म व तिलावत, के हुक्म भी मनसूख तिलावत भी मनसूख। अब हम आते हैं नसख की सूरतों की तरफ। नसख की 4 सूरतें हैं। नस्खुल कुरान बिल कुरान, कुरान की आयत का नसख दूसरी कुरान की आयत से, जैसा कि आयत वसीयत कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, ये आयत सूरत बकरा की है, 180 नंबर है आयत का, आयत वसीयत कि हर बंदा वसीयत करे मौत से पहले। इस आयत को आयत फ़राइज़ लिर्रिजाल नसीबुन, सूरत निसा की आयत नंबर 7 से मनसूख कर दिया है। तो आयत वसीयत, आयत फ़राइज़ जिसमें हिस्से बयान किए गए, उस आयत से आयत वसीयत मनसूख है। तो यह नस्खुल कुरान बिल कुरान है कि कुरान ने एक हुक्म को मनसूख किया, जो हुक्म मनसूख किया वो भी कुरान में, और जिस हुक्म से मनसूख किया गया वो भी कुरान में, यानी कुरान का नसख कुरान से। एक कौल के मुताबिक आयत वसीयत को हदीस ने मनसूख किया है, इसकी तफसील आगे आ रही। दूसरा है नस्खुस सुन्ना बिल कुरान, हदीस को मनसूख करार देना कुरान के साथ, जैसे सोम आशूरा का नसख शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 185 से हो रहा है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और मिसाल दी है कि मदीना मुनव्वरा में बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का सबूत सुन्नत से है, जो कि फ़वल्ल वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम से मनसूख है। अक्सर उलमाए असूलीयीन, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा व दीगर जमहूर उलमा और इमाम शाफ़ी का एक कौल यही है कि सुन्नत का नसख कुरान करीम से जायज़ है, यानी कुरान करीम किसी हदीस को मनसूख कर सकता है। लेकिन बाज़ अहले इल्म और इमाम शाफ़ी के दूसरे कौल में कुरान करीम से सुन्नत को मनसूख करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि सुन्नत कुरान करीम की वजाहत करती है, तो उसे मनसूख कैसे कर सकती है। समझ आ गई बात। नस्खुस सुन्ना बिल कुरान, के सुन्नत का नसख कुरान से, कि कुरान करीम से किसी हदीस और सुन्नत को मनसूख किया गया, जैसे सोम आशूरा का रोज़ा ये हदीस में है, और शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी कुरान की आयत से ये मनसूख है, अब ये फ़र्ज़ नहीं है। और इसी तरीके से बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का सबूत सुन्नत से है, जो कि फ़वल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम से मनसूख है। तीसरी किस्म है नस्खुस सुन्ना बिस सुन्ना, सुन्नत का नसख सुन्नत के साथ, यानी हदीस को मनसूख करे, जैसे ज़ियारत कबूर की पहले मुमानत थी और फिर इजाज़त दे दी गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें ज़ियारत कबूर से मना किया था, उनकी ज़ियारत करो। मैंने तुम्हें कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रोकने से मना किया था, अब तुम चाहो तो रख सकते हो। अब ये सुन्नत का नसख सुन्नत से हो रहा है। वाज़ेह रहे कि अहले इल्म ने सुन्नत से नसख की 4 सूरतें बयान की हैं। सुन्नत मुतवातरा का मुतवातरा से, खबर वाहिद का दूसरी खबर वाहिद से नसख जायज़ है, खबर वाहिद का सुन्नत मुतवातरा से, सुन्नत मुतवातरा का खबर वाहिद से नसख, यानी सुन्नत मुतवातरा का मुतवातरा से, खबर वाहिद का दूसरी खबर वाहिद से, खबर वाहिद का सुन्नत मुतवातरा से, और सुन्नत मुतवातरा का खबर वाहिद से। 4 सूरतें हैं। पहली 3 सूरतें बिल इत्तेफाक जायज़ हैं, मगर चौथी सूरत कि सुन्नत मुतवातरा का नसख खबर वाहिद से हो सकता है या नहीं, जमहूर उलमा के नज़दीक ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि तवातुर मूजब इल्म है और खबर वाहिद मूजब ज़न है। मगर बाज़ असहाबे ज़वाहिर ने इसको जायज़ करार दिया कि सुन्नत मुतवातरा का खबर वाहिद से नसख जायज़ है। बाकी सुन्नत में कौल का कौल से, फ़ेल का कौल से, फ़ेल का फ़ेल से और कौल का फ़ेल से भी नसख जायज़ है।
اس لیے کہ فعل بیان میں بمنزلہ قول کے ہی ہوتا ہے، تو جیسے قول کا نسخ قول سے جائز ہے، ویسے ہی قول کا نسخ فعل سے بھی جائز ہے۔ آگے ہے نسخ القرآن بالسنہ، قرآن کریم کو حدیث کے ساتھ منسوخ قرار دینا، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں خبر متواتر سے قرآن کریم کی آیت منسوخ ہو سکتی ہے، جبکہ شوافع کا موقف اس کے برعکس ہے۔ امام ابو بکر جساس الرازی نے متوفہ 370 ہجری نے اپنی مشہور کتاب الفصول فی الاصول میں اس پر بحث کی ہے۔ امام ابو زید دبوسی لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت آیت وصیت کو حدیث مبارکہ فلا وصیت لوارث سے منسوخ سمجھا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خبر واحد کے ذریعے قرآن کا نسخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جائز تھا، جیسا کہ اہل قباء بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں ایک شخص نے خبر دی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اور اب خانہ کعبہ قبلہ ہے، تو دوران نماز انہوں نے محض ایک آدمی کی خبر سے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر لیا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خبر واحد سے قرآن کریم کا نسخ جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے خبر متواتر چاہیے۔ معرفت نسخ کی صورتیں، علامہ ابن صلاح نے متوفہ 463 ہجری نے نسخ کی معرفت کی 4 صورتیں بیان کی۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت سے، مثلا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے پہلا حکم منسوخ ہے اور دوسرا ناسخ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحت فرما دی۔ نمبر 2، صحابی کا بیان، جیسے حضرت جابر رضی اللہ کا بیان ہے جس سے اصحاب سنن نقل کیا کہ پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کرنے اور نہ کرنے کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے وضو نہیں کیا، یعنی پہلے آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر ما مست النار، جس کو آگ چھو لے اس چیز کو کھا کر وضو کرتے تھے، اور آخری عمل یہ تھا کہ وضو نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو جس حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ وضو کرتے تھے وہ پہلے کی ہے، اور جس میں آ رہا ہے کہ آخری عمل یہ تھا کہ نہیں کرتے تھے یہ بعد کی ہے، تو صحابی کے بیان سے پتہ چل گیا۔ تیسرا ہے تاریخ اور وقت کا علم، کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا عمل اور بیان پہلے کا ہے اور کون سا بعد کا۔ جیسے ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامہ لگانے والا اور لگوانے والا، پچنا لگانے والا اور لگوانے والا، دونوں کا روزہ جاتا رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مسلم میں مذکور ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں روزہ رکھا ہوا تھا اور پچنا لگوایا، جبکہ پہلی حدیث میں ہے پچنا لگانے والا لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حالت احرام میں آپ نے خود روزے کی حالت میں پچنا لگوایا۔ تو بعض روایات میں منقول ہے کہ حضور اکرم کا یہ ارشاد فتح مکہ کے زمانے کا ہے کہ پچنا لگانے والا اور لگوانے والا اگر روزے سے ہوں دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ حضرت ابن عباس نے جو واقعہ نقل کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا روزے کی حالت میں، وہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہے جو فتح مکہ سے 2 سال مؤخر تھا۔ لہٰذا اگر تاریخ کا پتہ چل جائے کہ یہ روایت پہلے کی ہے اور یہ بعد کی ہے تو پہلے والی منسوخ ہوگی اور بعد والی ناسخ۔ نمبر 4، اجماع کی دلالت، کسی حدیث کے خلاف تمام صحابہ کا بالاتفاق عمل اور قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حدیث میں منقول حکم منسوخ ہے، اس لیے کہ اگر وہ باقی ہوتا تو صحابہ اس کی مخالفت نہ کرتے، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ شراب پینے والے کے بارے میں فرمایا اگر وہ 4تھی مرتبہ بھی شراب پیے باز نہ آئے تو اسے قتل کر دو، مگر کسی بھی فقیہ کے ہاں یہ حدیث جو ہے قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے خلاف عمل پر صحابہ کا اجماع اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔
یاد رکھیں کہ اجماع نہ خود ناسخ ہوتا ہے نہ ہی منسوخ، بلکہ وہ نسخ کی دلیل ہوتا ہے کہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی دلیل نسخ اس کی ضرور موجود ہے جو ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ آگے ہیں شرائط نسخ۔ نسخ کی بہت سی شرائط ہیں۔ منسوخ حکم شرعی ہو، عقلی نہ ہو، ناسخ منسوخ سے علیحدہ ہو، متأخر ہو، کیونکہ کسی حکم کے ساتھ شرط ہو یا صفت ہو اور استثناء ملا ہوا ہو۔ استثناء کا اقتران یہ تخصیص کہلاتا ہے، اسے نسخ نہیں کہتے۔ نمبر 3، منسوخ وقت کے ساتھ مقید نہ ہو۔ اگر کوئی قید لگی ہوئی تھی تو وقت مقیدہ کا گزرنا اس حکم کے لیے ناسخ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مدت ہی اتنی تھی۔ اگر نص سے اس کی عدم توقیت معلوم ہو جائے تو اس میں بھی نسخ نہیں ہوگا، جیسے اللہ کی ذات پر ایمان، انبیاء اور آسمانی کتب پر ایمان، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، لہذا ان چیزوں میں نسخ بھی نہیں ہوگا۔ ناسخ منسوخ سے قوی ہو یا کم از کم مساوی ہو، برابر کا ہو، اس لیے کہ ضعیف سے قوی کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، ناسخ اور منسوخ کا مقتضا مختلف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ناسخ بھی وہی حکم بیان کرے جو منسوخ کا تھا۔ نمبر 7، فروعات میں سے ہو، اصول دین اور عقائد میں نسخ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، اوامر اور نواہی میں نسخ ہوگا کہ کوئی حکم دیا گیا یا کسی کام سے روکا گیا۔ نمبر 9، اخبار، قصص، قصے، وعدہ اور وعید اور جو عذاب بیان ہوئے ان میں نسخ نہیں ہوگا۔ نمبر 10، منسوخ مشروعیت اور عدم مشروعیت دونوں کو محتمل ہو، دونوں کا احتمال رکھتا ہو، کوئی ایک اس کے حق میں متعین نہ ہو۔ جیسے ایمان کے لیے مشروعیت متعین ہے، ایمان شروع سے ہے، اور کفر کے لیے عدم مشروعیت متعین ہے کہ کفر نہ کیا جائے، یہ مشروع نہیں ہے۔ نمبر 11، اجماع کے ذریعے نسخ جائز نہیں، اس لیے کہ اجماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، اور جو چیز شریعت میں اس سے پہلے ثابت ہے اس کو بعد والی سے کیسے منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اجماع کے ذریعے نسخ پر استدلال ہو سکتا ہے۔ نمبر 12، قیاس کے ذریعے بھی نسخ نہیں ہوگا، کیونکہ قیاس اگرچہ دلیل صحیح ہے مگر اس وقت جب اس کے خلاف کوئی دلیل شرعی نہ ہو، اور جب دلیل شرعی آ جائے تو پھر قیاس سے حکم ثابت نہیں ہوگا۔ نمبر 13، عقلی دلائل سے بھی نسخ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاں عقل اور شرعی احکام میں توافق ہے وہاں تو نسخ کا تصور ہی نہیں، اور جہاں خلاف عقل کوئی حکم شرعی آ جائے تو وہاں پھر اس حکم کی پیروی کریں گے، عقل کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ نمبر 14، منسوخ حکم ابدی نہ ہو، خواہ تعبید پر، ہمیشگی پر، دوام پر دلالت کرنے والا لفظ عبارت میں موجود ہو یا دلالت، جیسے وہ احکام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال پر چھوڑ کر وفات پا گئے، اگرچہ اس کا ابدی ہونا ثابت ہو، اگر اس کا ابدی ہونا ثابت ہو تو اس میں نسخ نہیں ہوگا، کیونکہ تعبید اور نسخ میں تناقض ہے، جیسا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخرت کے گھر کا ابدی ہونا، یہ نصوص سے ثابت ہے، لہذا جو حکم ابدی ہے اس میں بھی نسخ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں ارکان نسخ کی طرف۔ نسخ کے 2 رکن ہیں، ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ جو بعد والا اور منسوخ جو پہلے والا۔ ناسخ جو منسوخ سے متأخر ہوتا ہے، اور منسوخ جس کے لیے ناسخ لایا جاتا ہے۔ باقی علامہ شوکانی نے تصریح کی ہے ارشاد الفحول میں کہ جن لوگوں نے ناسخ کے لیے شرط لگائی خطاب کی کہ خطاب ہو، قول سے آپ منسوخ کر سکتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، اس لیے کہ ناسخ کبھی قول سے ہوتا ہے اور کبھی فعل سے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں نسخ اور تخصیص میں فرق کیا ہے۔ یاد رکھیں نسخ اور تخصیص میں بہت سے فرق ہیں، انہی فرق کے ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے متقدمین کے ہاں بہت ساری نصوص منسوخ کے دائرہ میں شامل تھیں۔ سب سے زیادہ تفسیر علامہ شوکانی متوفہ 1250 ہجری نے ذکر کی ہے، انہوں نے نسخ اور خاص تخصیص میں 20 کے قریب جو فرق متقدمین نے بیان کیے تھے
وہ اپنی کتاب میں جمع کر دیے ہیں، اس کتاب کو دیکھ لیا جائے۔ مثلا چند ایک فرق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تخصیص ہوتی ہے بعض افراد کے لیے، جبکہ نسخ ہوتا ہے کل کا۔ ایک شریعت کا دوسری شریعت سے نسخ جائز ہے مگر تخصیص جائز نہیں۔ تخصیص عام کے ساتھ مقترن بھی ہو سکتی ہے اور متقدم بھی ہو سکتی ہے، متأخر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ناسخ ہمیشہ منسوخ سے مؤخر ہوگا، متقدم نہیں ہو سکتا۔ تخصیص جو عام کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی عام آیا فوراً اس کے ساتھ تخصیص کر دی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخصیص عام سے متقدم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے تخصیص متأخر ہو، مگر ناسخ منسوخ سے متقدم کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے متأخر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، نسخ کے لیے قول یا خطاب کا ہونا ضروری ہے، جبکہ تخصیص عقلی دلائل اور قرائن سے بھی ہو سکتی۔ نمبر 5، اخبار اور احکام میں تخصیص ہو سکتی ہے مگر نسخ صرف شرعی احکام میں ہوتا ہے۔ نمبر 6، تخصیص عام کی ہو سکتی ہے، غیر عام کی نہیں ہو سکتی، جبکہ نسخ عام اور خاص دونوں کا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرق یاد کرنا چاہیے نسخ میں اور تخصیص میں۔ باقی رہی یہ بات کہ نسخ کی حکمتیں کیا ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرسالہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا بیان، ہدایت اور رحمت ہے۔ ان میں کچھ ایسے فرائض مقرر فرمائے جو منسوخ نہیں کیے، اور کچھ کو اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ان کاموں میں وسعت پیدا کرنے کے لیے اور ان کے کاموں میں وسعت پیدا کرنے کے لیے منسوخ فرمایا، جو کہ اس کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر مزید اضافہ ہے، اور جو فرائض مقرر کیے ان کی بجاوری پر ثواب اور جنت عطا فرما کر اور اپنے عذاب سے نجات دے کر اس نعمت کی انتہا کر دی۔ الغرض احکامات کے باقی رکھنے میں اور کچھ کے منسوخ کرنے میں، ہر دونوں میں اس کی رحمت ہے۔ قاضی محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1119 ہجری نے فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں لکھا ہے کہ احوال کے تبدیل ہونے سے مصلحت تبدیل ہو جاتی ہے، چنانچہ تغیر زمانہ سے، حالات کے بدلنے سے انسانی مصالح بھی متاثر ہوتی ہیں، اس لیے بندوں کی مصالح کے پیش نظر پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور بعد میں آنے والا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چند حکمتیں بیان کی ہیں۔ طبع انسانی ایک چیز سے اکتا جاتی ہیں، اس لیے ہر زمانے میں نئی شریعت دی گئی تاکہ انسان پورے نشاط سے، دلچسپی سے احکامات ادا کرے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے سابقہ شرائع کو منسوخ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کسی دوسری شریعت سے منسوخ نہیں ہوگی۔ اب پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نسخ کا جو شمار ہے یہ علم اصول فقہ میں ہوتا ہے، اور ہر دور میں اہل علم کا اس کے ساتھ اشتغال رہا ہے، علم النسخ کے ساتھ۔ ائمہ مجتہدین کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہوا ان میں ایک اہم سبب نسخ بھی ہے کہ ایک عالم یا امام کی تحقیق میں کوئی حکم منسوخ تھا، دوسرے کے ہاں منسوخ نہیں تھا، اس وجہ سے فقہی اختلاف اور مسائل میں اختلاف ہوا۔ علم النسخ کے جانے بغیر علم تفسیر اور حدیث اور علم فقہ میں کلام کرنا منع ہے۔ جمہور علماء کے ہاں نسخ نہ صرف سابقہ شرائع میں ہوا بلکہ قرآنی آیات میں بھی نسخ واقع ہوا ہے، اور مشہور مفسر ابو مسلم اصفہانی کے نزدیک سابقہ شرائع میں نسخ واقع نہیں ہوا، سابقہ شرائع میں نسخ واقع ہوا ہے، قرآن کریم میں واقع نہیں ہوا۔ جمہور کی طرف سے ان کے موقف اور استدلال کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں۔ متقدمین کے ہاں مفہوم نسخ میں بہت توسع تھا، جبکہ متأخرین کے ہاں اس کا مفہوم محدود تھا۔ اس کا اثر قرآنی آیات کی منسوخ تعداد پر بھی واقع ہوا ہے۔ تو متقدمین کے ہاں تقریباً 500 آیات منسوخ تھیں، متأخرین میں سے علامہ سیوطی نے 20 آیات کو منسوخ قرار دیا الاتقان میں، اور باقی آیات میں بتایا کہ ان میں بھی عمل ہو سکتا ہے، اور باقی میں مناسب توجیحات کر دیں جن سے کسی نہ کسی درجہ میں اس آیت پر عمل باقی رہتا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے، انہوں نے باقی 15 آیات کی ایسی توجیح کی ہے جن سے وہ بھی قابل عمل رہ جاتی ہیں، اور نسخ سے مقصود
मसालिह इबाद की रियायत है। तो अजीज़ तलबा, आपको पता होना चाहिए कि नसख का लुग़वी माना क्या है, इसका इस्तिलाही माना क्या है, नसख और बुद्दा में क्या फ़र्क है, यहूदियों ने नसख का इनकार क्यों किया और मुसलमानों में से नसख का इनकार किसने किया। नसख के हवाले से कुरान करीम में जो आयात हैं, यानी कुरान करीम में जो नसख है उसकी कितनी सूरतें हैं और नसख की वैसे कितनी सूरतें हैं। नस्खुल कुरान बिल कुरान, नस्खुल हदीस बिल हदीस, नस्खुल कुरान बिल हदीस, नस्खुल हदीस बिल कुरान। कुरान का नसख कुरान से, हदीस का नसख हदीस से, कुरान का नसख हदीस से, हदीस का नसख कुरान से। ये हैं 4 किस्में। फिर नसख के अरकान कितने हैं, फिर नसख के अंदर हिकमतें क्या हैं, फिर नसख के लिए शराइत क्या हैं, फिर नसख में और तखसीस में फ़र्क क्या है। ये अहम बातें हैं जो आप लोग नोट फरमा लें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आपका अजीज़ गाजी अब्दुर्रहमान कासमी मुल्तान। आज 28 अगस्त 2020 है। इंशाअल्लाह शुरा के बाद फिर बाकी अहम लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।